آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار کے حوالے سے تسلی دیتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ محبوب اپنے ساتھی سے فرما دیجئے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ کریمہ بالاتفاق غار ثور میں نازل ہوئی، اور غار ثور کی جن لوگوں نے زیارت فرمائی ہے وہ اس کی چوڑائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور لمبائی بھی ان کے ذہن میں ہوگی کہ وہ کوئی باقاعدہ غار نہیں، بس ایک قدرتی طریقے سے بنا ہوا ایک چھوٹی سی چٹان کے نیچے جگہ ہے، جس میں بمشکل ایک انسان داخل ہو سکتا ہے، اور آج شاید کچھ اسے وسیع کیا گیا ہو، مگر جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے میں شاید دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے اس میں بیٹھتے ہوں۔ تو اب ماحول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس بھی موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت بھی وہاں موجود ہے، اور تیسری ذات وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ معنا، محبوب فرما دیجئے کہ اللہ آپ دونوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ بذات خود اس بات کی شاہد ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جس یقین کی بلندیوں پر تھے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی یقین کی ان بلندیوں کا نظارہ کروایا جا رہا ہے، ان یقین کی بلندیوں کے ذرا سی نمائش کروائی جا رہی ہے، جن بلندیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں کہ محبوب آپ کو تو یقین ہے، لیکن اپنے ساتھی کو بھی یقین دلا دیجئے کہ اللہ ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے وہ کفار کا سامنا ہو، چاہے دین اسلام کی بات ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری حیات ختم ہونے کے بعد مسلمہ کذاب کا معاملہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شریعت کو پوری طرح مستحکم کرنے کا معاملہ ہو، تو جہاں جہاں صدیق اکبر یہ اقدام کرتے جائیں گے وہاں وہاں پہ اللہ کی مدد پہنچتی جائے گی۔ اور یقیناً یہ آیت کریمہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، ظاہری حیات آپ کی ختم ہو گئی، تو اس وقت جب بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے سیدنا صدیق اکبر کوئی قدم اٹھاتے ہوں گے، یقیناً وہ لمحہ ان کے ذہن میں آتا ہوگا، کیونکہ اتنا خوبصورت لمحہ کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہو سکتا، اور پھر یہ کیسا خوبصورت لمحہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے شانوں پر بٹھا کر غار میں تشریف لے کر جاتے ہیں، اس وقت کی ظاہری حالت اور جب اس غار سے 3 دن کے بعد واپس نکلتے ہیں اس وقت کی ظاہری حالت میں زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے، کہ جب اس غار سے نکل کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے کر جاتے ہیں تو
اس وقت شخصیات دو ہیں، شخصیتیں دو ہیں، لیکن دونوں شخصیتوں میں فرق محسوس نہیں ہو رہا، نہ آقا میں فرق محسوس ہو رہا ہے، نہ غلام میں فرق محسوس ہو رہا ہے۔ غلام پہ آقا کی شباہت پڑ رہی ہے، اور لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ شاید جو یہ غلام ہے یہ آقا ہے۔ تو جب اس کیفیت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھانپ لیا، تو آپ نے ان کی اس کشمکش سے نجات کرنے کا ایک ذریعہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اپنی رضا عطا کر دی۔ آپ کے اوپر جب رضا فرمائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ اور یہ جو مائیت میں رہنا تھا، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر فنائیت تھی، اس کو اتمام کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ اور میرے حضرت سائیں توکل شاہ اموالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ حضور، یہ جو صحابہ کرام کو مقامات حاصل ہوئے ہیں، یہ کس وجہ سے حاصل ہوئے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے ان کو یہ مقامات عطا فرمائے ہیں، اور ایک ولی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم جب بھی ان شخصیات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جب بھی ان پاک ہستیوں کے بارے میں کوئی کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہ بات شاید ہم اپنی طرف سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب ان پاک ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو بات اس کے حوالے سے کرنی چاہیے جن کو ان پاک ہستیوں کی پہچان حاصل ہو، کیونکہ خدا کے بارے میں بھی وہی بات کر سکتا ہے جس کو خدا کی پہچان ہو، اور نبی کے بارے میں بھی وہی بات کر سکتا ہے جس کو نبی کی پہچان ہو۔ اسی طرح نبی کے یاروں کے بارے میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت کے حوالے سے بھی وہی بات کر سکتا ہے جس کو ان کی پہچان حاصل ہو۔ اور اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو خدا کی معرفت بھی حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی کا بھی انداز معلوم ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہستیاں لگ گئی ہیں، ان سے بھی محبت اور عقیدت کے انداز ان کو پتہ ہے۔ تو جب ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ بات ہمارے دل کو محسوس ہوتی ہے۔ تو جب اس لیے میں بعض اوقات عرض کرتا ہوں کہ صحابی کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام کو جاننے کے لیے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی کم از کم پہچان نہیں تو اس کے بارے میں کم از کم خبر تک معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت سائیں توکل شاہ اموالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور فرمائیے کہ یہ مقامات کس وجہ سے ملے، تو حضرت سائیں توکل شاہ اموالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بیلیہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے جسے ہر وقت جمال الہی اور تجلیات الہی کا مشاہدہ ہوتا رہتا تھا، تجلیات الہی کا مشاہدہ ہوتا رہتا تھا، اور اس مشاہدے کی وجہ سے آپ کو ذات حق میں وہ عروج حاصل ہو چکا تھا جو کسی اور ہستی کو حاصل نہیں ہے، اور جو حقیقت محمدیہ ہے وہ ذات الہی کی بھی جلوہ گاہ بن چکی تھی اور صفات الہیہ کی بھی جلوہ گاہ بن چکی تھی، اور صحاب اور اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست اس جمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس جمال کے مشاہدے کی وجہ سے
وہ ہستیاں اتنی معتبر ہو گئی ہیں کہ اب کوئی اور ہستی اپنے طور پر محنت کر کے اتنی معتبر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو جمال کی تجلی ہے اس کے اندر جتنا جو فنا ہوتا چلا گیا اتنا ہی اس کو مقام حاصل ہوتا چلا گیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی فنائیت اپنے اتمام کو پہنچ چکی تھی،